السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سفید دشمنوں کو خبر کرو جو الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ صرف یہ کہ ملتوی نہیں ہو رہے بلکہ الیکشن 8 فروری سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اور دمادم مست کلندر سارا توشہ خانہ اندر مرید اور مرشد دونوں کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں الیکشن شیڈول کے حوالے سے۔ الیکشن شیڈول پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور آج یعنی 19 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران سے حاصل بھی کیے جا سکیں گے اور وہاں پر جمع بھی کروائے جا سکیں گے۔ 22 تاریخ تک یہ عمل جاری رہے گا، اور اس کے بعد 22 کے بعد پھر ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ آئے گا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں، جو 6 عدد مقدمات ہیں اسلام آباد میں، طاہر عباس سپرا کی عدالت میں ایک درخواست انہوں نے دائر کی تھی کہ ان کی عبوری ضمانتیں منسوخ ہو گئی تھیں، ان کو بحال کر دیا جائے۔ لیکن آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر، وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، اور جو دوسرے وکیل تھے سردار مصروف نے سلمان صفدر کی وہ غیر موجودگی کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا اور درخواست کی کہ مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے، جس کے بعد مقدمے کی سماعت 2 جنوری تک وہ ملتوی ہو گئی، یعنی کہ ان کی 2 جنوری تک عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تیسری خبر ہے وہ لاہور سے ہے۔ لاہور میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت ہے، جج ہیں ارشد جاوید۔ وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے جو اپنی ضمانتیں بحال کروانے کی درخواست دائر کر رکھی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ان کی عدم پیروی کی وجہ سے جو عبوری ضمانت کی درخواستیں وہ خارج ہو گئی تھیں، ان کو بحال کیا جائے، اور یہ جو بحال کرانے والی درخواست تھی آج وہ بھی عدم پیروی کی ہی بنیاد پر خارج ہو گئی، کیونکہ آج اس کیس میں عدم پیروی کے لیے کوئی پیش نہیں ہو سکا۔ پھر جناب چوتھی خبر ہے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ آج اس کا جیل ٹرائل ہوا، اور وہاں پر آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ فرد جرم تو پچھلی تاریخ کو عائد ہونی تھی، لیکن وہ پھر لیٹ کر دی گئی کیونکہ بیچ میں ہائی کورٹ والا معاملہ تھا۔ اور آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، الیکشن کمیشن کے اراکین جو تھے 4 اس کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ وہاں پر چونکہ یہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان بھی ملزم ہے، فواد چودھری بھی ملزم ہے، اور اسد عمر بھی ملزم ہے۔ تو فواد چودھری کے جو وکیل بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں فیصل چودھری، انہوں نے وہ گزارش کی الیکشن کمیشن سے کہ جناب ہمیں اس مقدمے کا پورا ریکارڈ نہیں ملا، کوئی ہمیں نقول نہیں ملی، ہمیں کچھ دستاویزات بھی نہیں ملی، اور جب تک مکمل دستاویزات اور نقول اور ریکارڈ ہمارے پاس نہ ہو تو اس سے پہلے فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ اور آج بھی ریکارڈ آنا تھا جیل کے اندر، لیکن جیل کے اندر ریکارڈ نہیں آنے دیا گیا، جس پر الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا، اور ان کو مقدمہ کے تمام نقول اور متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا تو ایک شروع سے ایک موقف ہے، اور ہر وقت وہ درست بھی الحمدللہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مقدمات کو میرٹ پر تو لڑتے بھی نہیں ہیں، صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر لڑتے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو آج بھی التوا حاصل کیا مسلسل دوسری تاریخ ہے کہ وہ فرد جرم سے بچ رہے ہیں، تو وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر ہی بچ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، جس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدالت سے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے کے خلاف کتنے مقدمات ہیں ملک بھر کے اندر، کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور میرا الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، اور کاغذات نامزدگی فائل کرتے وقت لکھنا پڑتا ہے کہ کتنے آپ کے خلاف مقدمات ہیں، تو مجھے ان کی وہ تفصیلات فراہم کی جائیں، جس پر عدالت نے تفصیلات مانگی تھی۔ مختلف جو فریق بنائے تھے انہوں نے اس پٹیشن کے اندر، تو وہ آج جناب جواب جمع ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف ملک بھر میں عمر ایوب کے خلاف 6 مقدمات درج ہیں، جن میں ایک اسلام آباد میں اور ایک کے پی میں بھی شامل ہے۔ تو اس پر یہ رپورٹ آنے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر ایک مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ عمر ایوب ہی نے ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، ایک انہوں نے فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں، جس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی نے کی، اور جسٹس علی
باقر نجفی نے جو متعلقہ حکام جن کو پارٹی بنایا گیا تھا، جس میں وفاقی حکومت ہے، حکومت پنجاب ہے، حکومت KPK ہے، پھر FIA ہے، پولیس ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی متعلقہ محکمے ہو سکتے تھے ان سب کو فریق بنایا گیا تھا. ان تمام فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا ہے. اچھا، اب ایک درخواست جو ہے وہ حماد اظہر کی بھی تھی، اور وہ بھی بالکل انہی بنیادوں پر تھی کہ جی اچھا، یہ درخواست جو تھی حماد اظہر کے بارے میں تھی کہ ان کے بارے میں جو مقدمات درج ہیں ان کی تفصیل فراہم کی جائے، لیکن یہ دائر کی تھی ان کے والد میاں محمد اظہر نے، کیونکہ حماد اظہر صاحب تو خود مفرور اشتہاری ہیں، تو وہ خود تو پٹیشنر بن نہیں سکتے جب تک کہ وہ عدالت کے روبرو سرنڈر نہ کریں. تو اس تکنیکی نقطے کے تحت جو ہیں ان کے والد میاں محمد اظہر نے پٹیشن فائل کی تھی اور کہا تھا کہ جی اب الیکشن کا شیڈول اعلان ہو گیا ہے اور حماد اظہر نے الیکشن لڑنا ہے، اور خدشہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کے کیونکہ کاغذات نامزدگی میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ ہے یا نہیں. اور آج جب اس کی سماعت ہوئی تو جسٹس شہرام سرور کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی، لیکن جسٹس شہرام سرور نے یہ مقدمہ سننے سے معذرت کر لی اور واپس بھیج دیا کیس چیف جسٹس کو. تو اب اس درخواست پر چیف جسٹس صاحب دوسرا جو کسی جج کو یہ کیس مارک کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کی سماعت ہوگی. اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری خبروں کی طرف، جن کا آپ نے ذکر سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے ہمارے تھامنیل کے اندر. وہ توشہ خانہ ریفرنس بھی آج باقاعدہ طور پر دائر کر دیا گیا نیب کورٹ میں، نیب کی طرف سے. اچھا، اب یہاں پر آپ سوچتے ہوں گے کہ یار اگر اب یہ کیس اب دائر ہو رہا ہے تو پہلے عمران خان کو جو توشہ خانہ والے کیس میں سزا ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ تو ہم پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں آپ کو، اور ابھی پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بنیادی طور پہ یہ توشہ خانہ میں بدعنوانیوں کے کیس میں عمران خان کو سزا نہیں ہوئی تھی، بلکہ توشہ خانہ کے کیس کے اندر سے جو چیزیں انہوں نے فروخت کر کے جو اس کی آمدن تھی، اس آمدن کو انہوں نے اپنے اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے کی درخواست تھی، جس کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 3 سال، اور جو ابھی فی الحال کالعدم ہے، اور اس کی ابھی اپیل کی سماعت جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یہ ریفرنس جو ہے یہ بنیادی طور پہ فوجداری قوانین کے تحت ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے یہ پیسہ توشہ خانہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے خیانت کی ہے اور ہتھیائی ہیں یا اور غیر قانونی طریقے سے وہ لی ہیں اور فروخت کی ہیں، اور جو ہے وہ اس میں سے انہوں نے پیسہ ویسا کمایا ہے. اس میں کچھ ڈیٹیل جو قومی احتساب بیورو نے ریفرنس دائر کیا نیب عدالت میں، اس کی یہ بنیادی طور پر بتایا گیا کہ جو دونوں حکمران جوڑا تھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے عمران خان صاحب اور تو ملنگ آدمی ہیں، اور بشرا بی بی خود ان کے بقول ان کی مرشد ہیں، تو مرشد اور مرید جو ہے وہ ملنگوں کا جوڑا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ ملنگ لوگ ہیں، بالکل وہ توکل والے، قناعت والے وہ حکمران تھے. تو انہوں نے جناب جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے مدرجات کے مطابق 108 جو ہے تحائف ان کو وزارت عظمیٰ کے دور میں ملے، ان دونوں میاں بیوی کو، اور ان دونوں اور پھر جو ہے ان میں سے 58 جو تحائف ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس ہدیتاً تبرکن رکھ لیے، اور ان کی جو ہے وہ مالیت کو کم ظاہر کر کے اپنے پاس رکھا گیا. اور پھر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی جب آپ کو توشہ خانہ میں تحفہ ملتا ہے کسی بندے کو، جو سرکاری حکام ہوتے ہیں، تو وہ پہلے توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر اس نے رکھنا ہو تو وہ وہاں سے لیتا ہے، اس کی اسٹیمیٹ لگ کے اس کی پیمنٹ جمع ہوتی ہے. تو یہاں پہ انکشاف یہ کیا گیا کہ سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے ایک جیولری سیٹ تحفے میں دیا تھا اس وقت کی خاتون اول اور عمران خان کی اہلیہ بھی اور عمران خان کی مرشد بھی بشرا بی بی کو. اور یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہ ملٹری سیکٹری تک نے رپورٹ دی ہے کہ ان کو ملا تھا، لیکن وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوا. اور یہ ایک بہرحال ایک بہت بڑا سنگین جو ہے وہ جرم ہے اور سنگین الزام ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر جمع کروائے بغیر اس کی مالیت کو کم ظاہر کر کے اپنے پاس رکھ لیا گیا. تو یہ جناب تحقیقات جو ہیں وہ ڈی جی نیب نے 5 اگست کو گزشتہ سال شروع کی تھی 2022 میں، اور اب وہ اپنے حتمی انجام کو پہنچی اور ایک باقاعدہ ایک ریفرنس تیار کر کے جو ہے وہ نیب حکام نے باقاعدہ نیب کورٹ میں بھجوا دیا ہے، دائر کر دیا ہے. اور اس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں ملنگوں کا جوڑا عمران خان اور بشرا بی بی، ان دونوں نے توشہ خانہ قوانین کی بڑی واضح اور بڑی سنگین خلاف ورزی کی ہے. اچھا جی، اب یہ جو مرشد اور مرید نے نیاز حاصل کی، اس کے بعد ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. ملک کے اندر الیکشن کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات، بڑے خدشات، بہت سارے لوگ اپنی اپنی طور پہ کوششیں بھی کریں کہ کسی طریقے سے الیکشن ٹل جائے. اور الحمدللہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے جب ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی بڑا کہ جناب آج الیکشن کرا لیں، ابھی کرا لیں، گھنٹے میں کرا لیں، لیکن ہم اپنے ناظرین کو مسلسل کہتے رہتے
کہ یہ کہتے ہیں کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے. یہ خود چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے اور کسی بھی طرح سے الیکشن یہ نہ ہو. اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کھل کر آ گئی اور انہوں نے کبھی لاہور ہائی کورٹ اور کبھی پشاور ہائی کورٹ جا کے مختلف ہیلے بہانوں سے کوششیں کرنی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں چاہتی. تو بہرحال اب خبریں کچھ اور آنی شروع ہو گئی ہیں. کہاں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے آگے چلا جائے، معاملہ کسی طریقے سے لیٹ ہو جائے. لیکن جناب ایک نیا کٹا کھول دیا ہے سینئر جرنلسٹ رضوان رضی صاحب نے. اور رضوان رضی صاحب جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں وہ مطلب ایسے ہوائی فائر نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی سالڈ انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ خبر دیتے ہیں. تو یہ آپ ان کی ایک ٹویٹ دیکھیے، یہ آج ہی انہوں نے شام کو جو ہے ٹویٹر پر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن 8 فروری سے کچھ دن پہلے کروانے پر غور و خوض ہو رہا ہے تاکہ مارچ میں ہونے والے IMF مذاکرات کے لیے زیادہ وقت مل سکے اور مودی سے پہلے ہماری جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ براجمان ہو سکے. لاجک تو بڑی ہے اس میں، لاجک بھی دی ہوئی ہے اور دونوں لاجک جو ہیں وہ اپنی جگہ بہتر ہیں کہ اگر حکومت جتنا جلدی بن جائے گی اس کو IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے زیادہ بہتر وقت مل سکے گا، زیادہ اپنے معاملات کو کنٹرول میں لے لے گی اور بات چیت کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی. اور مودی کے الیکشن سے پہلے الیکشن بھی پاکستان کی حکومت اگر اسٹیبل حکومت آ جاتی ہے تو اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا. اور وہ جو الیکشن کے دوران جو انہوں نے ایک طوفان اٹھانا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ مودی صاحب تو اپنا الیکشن جیتے ہی اینٹی پاکستان مہم کے ذریعے ہیں، تو اس سے پہلے ہماری جو نہیں ایک اسٹیبل حکومت آ جائے تو یہ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے. تو یہ جناب جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں، وہ تو 8 فروری کو بھی الیکشن پہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن اب تو یہ بات اگر غور و خوض شروع ہو گیا ہے تو بات یہ بھی سیریس ہے جس کو ان نوٹس نہیں چھوڑا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.